بزرگوں دوستوں اور بھائیوں ماشاءاللہ بیانات آپ نے سن لیے ہیں. ابھی اب قصہ سن کر دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کہانیاں سننے کی تو عادت ہی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں اور ان کی مثنوی مشہور ہے فارسی میں. اس میں انہوں نے سمجھانے کے لیے قصہ لکھا ہے کہ 4 ڈاکو گئے چوری کرنے ڈاکہ ڈالتے. کہیں آپس میں مل کر وہ مشورہ کر رہے تھے. اس زمانے کے بادشاہ لوگ بھی بدل کر لوگوں کے حالات معلوم کرنے چاہتے تھے. بادشاہ بھیس بدل کر فقیرانہ لباس میں وہ پھر رہا تھا. وہ ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا. کہنے لگے تم ڈاکو معلوم ہوتے ہو، حالانکہ وہ خود ڈاکو ہوگی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتے. تو بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہ بھی اسی دھندے کی. اس نے کہا میں بھی تمہاری جماعت کا ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، ڈاکو ہوں میں بھی. ٹھیک ہے، آج ماشاءاللہ 5 ڈاکو جمع ہو. ایک بادشاہ ہے 4 ڈاکو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہر ڈاکو ہر چور کوئی نہ کوئی فن جانتا ہے. اب سب بیان کرو کون کون سا آدمی کیا فن جانتا ہے. تو پہلے سے پوچھا تو کیا جانتا ہے. تو پہلے ڈاکو نے کہا کہ میں کتوں کی بولی سمجھتا ہوں. تو جو کتا بھونکتا ہے وہ چلاتا نہیں ہے، کچھ کہتا ہے اپنی زبان میں. اس کی زبان مجھے آتی ہے. ہر ایک کی زبان الگ الگ ہوتی ہے. کیرلا والا بولے تو اردو والا کا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ڈبے میں پتھر ڈال کے ہلا رہا. لیکن میں بولی ویسے ہی وہ غصہ بھی صرف چلاتا نہیں ہے، وہ کچھ کہتا ہے اپنی زبان میں. سب نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا ہمارے پاس آدمی ہے. سب سے پہلے ہمیں کتوں سے واقع پڑتا ہے. کیسے کتے گھومتے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھا تو کیا جانتا ہے. تو اس نے کہا میں دیوار میں نقب لگانا جانتا ہوں. پہلے زمانے میں کوئی کیمیکل ایسا تھا کہ وہ لگاتے تھے، اتنی دیوار ٹوٹ جاتی کٹ ہو جاتی تھی. اللہ ماشاء اللہ پورے بڑے کام کا داخل ہونے کے لیے دروازے تو بند ہوتے ہیں، دیوار کاٹ کے پیچھے سے داخل ہونا آسان ہے توڑ کر. چلو تیسرا مجھے تو کیا جانتا ہے. اس نے کہا مجھے خزانے کی خوشبو آتی ہے، جیسے بریانی کی خوشبو آتی ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں بریانی بن رہی ہے، تو مجھے خزانے کی خوشبو آتی ہے کہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے. اسے تو سب یہ پڑھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ تو بڑے کام کا آدمی. تو اسے تو پوچھا تو کیا جانتا ہے. تو میں نے کہا زندگی میں ایک مرتبہ رات کی اندھیری میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو زندگی بھر کبھی نہیں سیکھتا ہوں. ماشاء اللہ یہ بڑا فن ہے. اب بادشاہ سے کہا تو کیا جانتا ہے. بادشاہ کیا جانے گا. تو میں نے کہا میرا فن یہ ہے کہ کسی کو پھانسی کا آرڈر ہو جائے تو میں سر اگاتا ہوں تو آزاد ہو جاتا. اور وہ شاعروں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کبھی نہ کبھی موت آنی ہے. موت دعائیں ہم لوگ تو اچھا. سب نے کہا آج بہت تمہاری ڈاکو جمع ہوئے ہیں، چلو کہیں بڑی جگہ ہاتھ مارو. بڑی جگہ کیا تو بادشاہ کا محل ہی تھا. بڑی جگہ چلو بادشاہ کے محل میں چوری کرتے ہیں. بادشاہ ساتھی ہے تو ہر ایک نے وہ لگاتے ہی پہلے کتوں نے دھوکا. ساتھوں نے پوچھا مجھ سے بھی بولی سمجھنے والے سے ارے یہ کیا کہہ رہا کتا. اس نے کہا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. بات تو صحیح ہے نا. کے ساتھ تو دوسرے کے تھپڑ مارا بادشاہ ہمارے ساتھ چوری کرنے آئے گا. تو پھر وہ بہرحال دیوار میں سوراخ لگایا اور جہاں خزانہ تھا وہ خزانہ اٹھایا اور لے کے سب آپ کے لگے 5 کے 5 اور 5 کے ساتھ میں وہ سب دیکھ رہا ہے. جنگل میں گیا اور 5 نے تقسیم کر دی.
جلدی سے یہ لیتے ہیں سوئم رات کے تھکے آ رہے اور بادشاہ اسے چیز اپنے محل گیا اور پولیس کو بھیج کر فوج سے اس کو گرفتار کرا دیتا ہوں اور چاروں کو سامنے پیش کیا گیا دوسرے دن کہ بھائی بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ ملک میں شہروں میں فساد کرتے ہیں چوری کرتے ہیں امن و امان کو غارت کرتے ہیں ان کو قتل کرو ان کو پھانسی کے دفتر میں چڑھاؤ پھانسی کاٹو گے گواہ کی کیا ضرورت ہے اس میں خود بادشاہ موجود ہے اس میں سب کچھ دیتا ہے اور مال ہاتھ میں ہے ان کے کتنے آدمی کا وفات ہوا تھا تین کا ہوا تھا دو باقی تھے کتے کی بولی سمجھی تھی تو دیوار میں سوراخ لگایا خزانے سنگے تو اور باتیں ہیں نا تو چوتھے نے اور سے دیکھ کر بادشاہ مبادلہ تو آپ سے خطرہ ہوا تھا اب وہ بادشاہ کی شکل میں لگا ہوا ہے تو سب کی نظریں تو نہیں جم رہی تھی اس نے دیکھ کے کہا بادشاہ جہاں بنا ہم رات کو 4 مہینے 5 تھے بادشاہ سمجھ گیا کہ ہم کو پہچان لیے چاروں کے فن ہو گئے اب 4 آدمی میں فن دکھا گیا اور 5ویں کا فن باقی ہے ابھی جس کا بادشاہ کا چاروں نے مل کر کہا حضور ہم نے اپنا فن دکھایا اب آپ اپنا فن دکھائیے ان کا فن کیا تھا ہلاؤ تو بادشاہ نے کہا 3 سے توبہ کرتے ہو 25 توبہ کرائی اور ان کو تو علامہ رومی رحمۃ اللہ نے لکھتے ہیں کہ کیا سمجھے یہ چوروں کا قصہ ہے یہ میرا اور آپ کا قصہ ہم سب اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ دیکھ رہے جیسے بادشاہ ساتھ تھا ڈاکوؤں کے وہ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا جان رہا تھا وہ چاہتا تو ایک آواز پر محل کر ان کو گرفتار کر سکتا تھا جیل کرا سکتا تھا قتل کرا سکتا تھا لیکن کچھ نہیں کر رہا وہ بادشاہ دیکھا جا رہا سماجا ایسے ہی ہم سب رات دن خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں آنکھوں سے بھی نافرمانی ہو رہی ہے زبان سے بھی نافرمانی ہو رہی ہے کانوں سے بھی نافرمانی ہو رہی ہے دل و دماغ سے بھی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ چاہے تو آن کے آن میں سبھی پہاڑ کے دفن کر آسمان توڑ کے ہمارے سروں پہ گرا سمندر کی موجیں ہمیں آگے نکل جائے زمین نکل جائے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کو دیکھ رہے ہیں اور علم کے ساتھ اس کو اللہ کے ناموں میں ایک نام حلیم بھی ہے علم بردبار برداشت تو سب کچھ دیکھ کر بھی سنبھال رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا اس کا حساب ہوگا یہ ابھی تو جھوٹ ہے تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اسی کی اصطلاح کے لیے تعلیم اور تبلیغ کا کام یہ کوئی رسم نہیں ہے اور یہ کوئی نوکری اور ڈیوٹی نہیں ہے یہ ہم سب تعلیمی محنت میں تبلیغی محنت میں اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے ہماری تربیت ہو جائے ہر مسلمان کی اصلاح کر لینا اس کے ذمہ فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین ہے چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہے اسی طرح حجت کی اصلاح کا کر لینا یہ فرض عین ہے اپنی اصلاح کو بھول جانا یہ کس کو فضول میں ڈالتی ہے تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے اپنی تربیت کے لیے اور شیطان ہمیں الٹا دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں